السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. نور مقدم کیس کے حوالے سے بڑی اہم باتیں میرے سامنے آئی ہیں. آج عدالت کے فوراً بعد میری شاہ خاور صاحب سے بات بھی ہوئی جو نور مقدم کے والد کے لوئر ہیں اور مختلف کیسز میں پیروی کر رہے ہیں. بڑی تفصیل سے میں نے ان سے بات کی اور کئی چیزیں جو بات ہوئی وہ میں نے نوٹس بھی بنا لی ہیں تاکہ میں کوئی مس کوٹ نہ کروں اور میں آپ تک ایکچوئل اور ایکوریٹ انفارمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچاؤں. بیسیکلی آج جو بہت ہی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جسے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ انسان کیا کہے. یعنی کبھی آپ کے اندر کا سویا ہوا پنجابی جاگتا ہے نا، پھر آپ کسی کو گالی نکالتے ہیں. تو میرے دل سے آج جب مجھے یہ پتہ چلا تو پہلے تو ایک گالی نکلی، وہ میں ریپیٹ نہیں کر سکتا. اور وہ یہ تھا کہ پولیس نے آج عدالت میں جا کے کہہ دیا کہ درندے کے فون کا ڈیٹا ابھی تک ہمیں نہیں مل سکا کیونکہ ہمیں وہ اس کا پاسورڈ نہیں پتہ. ارے پاسورڈ نہیں پتہ، وہ درندہ تمہاری کسٹڈی میں ہے، 2 مہینے سے تمہاری کسٹڈی میں ہے. 2 لتر مارو اور اس کا پاسورڈ لو. تم کس چیز کا لحاظ کر رہے ہو؟ تم اس کو اتنے پروٹوکول جو دیتے ہو جیل کی پولیس وغیرہ اور یہ وہ کھابے کھوبے اور اس کو لانا لے جانا. آپ دیکھیں کس نئے کپڑے پہن کے آتا ہے، خط بنائی ہوتی ہے، شیمپو ہوئے ہوتے ہیں. یہ کس قسم کی جیل ہو رہی ہے درندے کو؟ اور وہ درندے کی ماں جو ہے، اب میں اس کو کیا کہوں. بہرحال وہ اس کا ایٹیٹیوڈ بھی سب نے دیکھ لیا. لیکن آج عدالت نے 2 بڑے امپورٹنٹ ریمارکس دیے. ایک تو لائٹر نوٹ میں تھا، لیکن دوسرا جو تھا بہت امپورٹنٹ ریمارک تھا اور میرا خیال میں اس پورے کیس کا جو فوکس ہے وہ اس ایک ریمارک کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں. اس وقت عدالت نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا. یہ جو سماعت ہو رہی تھی یہ ہو رہی تھی درندے کے والدین کی بیل پٹیشن کے، جس کو خواجہ حارث سے 3 دن تک اس کے اوپر آرگیومنٹس تھیں. شاہ خاور کے میں فیور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 28 منٹ میں انہوں نے ساری آرگومنٹس کو ریپ اپ کر دیا. کوئی فالتو کی باتیں نہیں کی انہوں نے. اور انہوں نے جو ڈیٹا تھا، ڈیٹا کے حوالے سے خواجہ حارث کی ہر بات کو انہوں نے کاؤنٹر کیا، وچ از اے ویری ویری گڈ سائن کہ وہ ادھر ادھر لے کے نہیں گئے. عدالت نے بیچ میں یہ بھی ڈسکس کیا، جس طرح سرکاری وکیل نے کل کہا تھا کہ جی ڈبل بینچ ہونا چاہیے یا ڈویژنل بینچ ہونا چاہیے، اس بات کو بھی ڈسکس کیا. لیکن وہ کیونکہ اس کیس سے براہ راست اس کا تعلق نہیں ہے تو میں وہ ایک قانونی بات ہے، اس میں نہیں کرتا. لیکن جو ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ان دونوں کی سماعت ہوئی اپیلوں کی تو عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا. اب اس کیس میں جو ملزمان ہیں اس میں عصمت آدم جی اور ان کے شوہر ذاکر جعفر وہ بھی ہیں، اور ایڈیشنلی آبویسلی وہ تھیراپی ورکس والے جو وہ سارے بھی ہیں. اچھا، انہوں نے ایک ڈرامہ کیا. انہوں نے کل کیا کیا، لیٹ ایوننگ میں جا کے عدالت کو کہا کہ جی ہمیں اپنا وکیل نہیں ابھی تک ملا، تو ہمارا کیس آج نہ سنا جائے اور ہمیں تھوڑا ٹائم دے دیں. ہم 1 ہفتے تک جو ہے ہم ٹائم مانگ رہے ہیں. اور جو ہے انہوں نے کہا کہ 1 ہفتے کے بعد ہمارا وکیل کاغذات جمع کرا دے گا، پھر ہماری بیل اپلیکیشن کے اوپر بات سنی جائے. تو چلیں عدالت ان کو وقت دے دیا. دوسرا، اس کیس کا حوالہ دینے سے پہلے آپ کو بتا دوں ٹرائل کورٹ میں آج شروع ہوا. وہاں پہ بھی شاہ خبر گئے. ٹرائل کورٹ میں شروع ہوا مقدمہ، باقاعدہ مرڈر کا مقدمہ آج شروع ہو گیا. تو اس میں نے کیا کیا ہے کہ سارے ملزمان کو بلا کر اور سارے لوگوں کو بلا کر انہوں نے فرد جرم کی کاپیز جو ہیں وہ ان کو دے دی ہیں کہ بھئی یہ آپ کے اوپر الزامات ہیں، اب اس کے اوپر ٹرائل ہونا ہے. 6 اکتوبر انہوں نے ڈیٹ رکھی ہے اور 6 اکتوبر کو اب یہ ٹرائل شروع ہوگا اور پھر وہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ کیس کس نوعیت کا ہے. آج جب شاہ خاور آئے تھے عدالت میں اور روسٹرم پہ، تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ حقائق عدالت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور ان کا کہ جتنی بھی میں باتیں کروں گا میں ایویڈنس کے ساتھ کروں گا، میں آرگیومنٹ صرف فار دا سیک آف آرگیومنٹ نہیں کروں گا. اور انہوں نے اب ایگزیکٹ بات مجھے دیکھ کے آپ کو بتانی ہے. اور ان کے مطابق 20 جولائی 2021 کو جب یہ وقوع ہوا تو اس وقت مرکزی ملزم جو ہے درندہ اپنے والد ذاکر جعفر اور والدہ عصمت آدم جی کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا اور فون ریکارڈز کی مدد سے تفتیش میں پیش رفت ہوئی ہے. اب مدعی کے وکیل کا کہنا تھا کہ وہ یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بلکہ ان دونوں ملزمان کے زیر استعمال جو موبائل فون تھے ان کے ریکارڈ کی روشنی میں وہ یہ بات کر رہے ہیں. اب یہ امپورٹنٹ بات آگے بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ وقوعے کے روز شام 7:03 سے لے کے 7:45 کے درمیان 5 مرتبہ رابطہ ہوا اور یہی وہ وقت تھا
کہ جب نور مقدم کو فرار کی ناکام کوشش کے بعد دوبارہ گھسیٹ کر درندہ جو تھا اپنے ملازمین کی مدد سے گھر کے اندر لے گیا اور بعد ازاں نور کو قتل کرنے کے بعد ان کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ شاہ خاور کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے وقوعے کے روز شام 6:35 پہ نور مقدم نے اپنی زندگی بچانے کے لیے اس بیچاری نے مکان کی پہلی منزل سے چھلانگ مار دی، اور اس دوران ملزمان کے وکیل خواجہ حارث نے سوال اٹھایا کہ اس دخاسا کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ مقتولہ نے اپنی جان بچانے کے لیے جب گھر کی پہلی منزل سے چھلانگ لگائی تو اس وقت 6:35 تھے، جس پہ شاہ خاور نے ان کو جواب دیا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے اس کے اوپر پورا ٹائم کوڈ آ رہا ہے، ٹائم لائن آ رہی ہے، تو اس وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 6:35 کا وقت تھا۔ تو وہاں پہ خواجہ حارث جو تھے وہ ایک دم بیٹھ گئے۔ اب یہاں جو عدالت کا ایک ریمارک آیا اس بات کے اوپر، وہ مجھے بڑی ایک کھوپ نظر آ رہی ہے اس میں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ پورے کیس میں یہ جو ایک ریمارک ہے یہ اس پورے کیس کی جسٹ ہے، یعنی آج کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے عدالت میں جسٹس عامر نے یہ فرمایا کہ انسان جھوٹ بول سکتے ہیں، مشینیں جھوٹ نہیں بولتی، اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ ریمارک ہے، کوٹ اینڈ کوٹ، انسان جھوٹ بول سکتے ہیں، مشینیں جھوٹ نہیں بولتی۔ اب مشینیں وہ وقت بتا رہی ہیں، اور اس کے بعد مشینوں کا سی ڈی آر ڈیٹا جو ہے فونز کا وہ بتا رہا ہے کہ کس کا کس وقت کس سے رابطہ ہوا۔ تو انسان جھوٹ بول سکتا ہے کہ میری یہ بات نہیں ہوئی، مجھے نہیں پتا تھا، یہ نہیں تھا، تو مشین بتا رہی ہے کہ یہ سب کچھ ہوا وہاں پہ۔ اب شاہ خاور نے کہا کہ جس وقت نور مقدم اپنے جان بچانے کے لیے پہلی منزل سے اس نے چھلانگ لگائی تھی تو اس وقت گھر کے چوکیدار افتخار نے ذاکر جعفر کو فون کر کے اس واقعے کے بارے میں بھرپور طریقے سے بتا دیا، لیکن ذاکر جعفر نے پولیس کو مطلع کرنے کی بجائے تھراپی ورکس والوں کو کالنگ کی، اور ری ہیبلیٹیشن سینٹر کے انچارج طاہر ظہور کو 7:07 پہ فون کر کے اپنے بیٹے کی مدد کے لیے جائے وقوع پہ پہنچنے کے لیے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو ایگزیکٹلی پتا تھا کیا ہو رہا ہے، اور وہ انہوں نے سمجھا کہ تھراپی ورکس والے آئیں گے، تھراپی ورکس والوں نے بھی یہ سمجھا، انہوں نے کہا ہم لاش کو ٹکانے لگا دیں گے، ایویڈنس مٹا لیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن آج عدالت میں پہلی باری پولیس نے ایک اور بیان دیا، انہوں نے آج پہلی باری مخبر کا نام بتا دیا، انہوں نے بتا دیا ہے کہ ان کو پولیس کو 15 پہ فون کر کے اطلاع کس نے دی تھی کہ یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے یا مرڈر ہو گیا یا کچھ اور ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے پولیس جو ہے اس نے ریاکٹ کیا اور وہ جائے وقوع پہ پہنچ گئی۔ تو اب آہستہ آہستہ اس کیس کی کڑیاں ملنا شروع ہو گئی۔ اب شاہ خاور نے یہ بھی کہا کہ جی ملزمہ عصمت آدم جی شام 6:48 پہ چوکیدار افتخار سے بات کر رہی تھیں۔ میں اس دن کا ویٹ کر رہا ہوں جس دن یہ ملزمہ سے مجرمہ بنے گی اور اس کو بھی سزا ہوگی، کیونکہ اس کا جو غرور میں نے دیکھا ہے سیشن کورٹ کے باہر، اس کے بعد اگر کوئی ہمدردی ہو سکتی تھی کسی سے تو وہ بھی ختم ہو گئی۔ بہرحال جسٹس عامر فاروق نے مدعی مقدمے کے وکیل سے استفسار کیا کہ پولیس کو اس واقعے کی کب اطلاع ملی، تو جس پر ان کو بتایا گیا کہ رات 9:45 بجے کے قریب ایک شخص محمد زبیر نے فون کر کے اطلاع دی، اور پھر پولیس 10 بجے تقریباً جائے وقوع پہ پہنچ گئی۔ تو جسٹس عامر نے پوچھا آبویسلی کہ جس وقت نور مقدم کو قتل کیا گیا تو اس وقت کیا وقت ہوا ہوگا، تو جس پہ ان کو بتایا گیا کہ نور مقدم کا قتل 7:15 بجے سے 7:30 بجے کے درمیان ہوا، اور بینچ کے سربراہ نے استفسار کیا کہ ری ہیبلیٹیشن سینٹر کے انچارج طاہر ظہور اور دیگر افراد کتنے بجے جائے وقوع پہ پہنچے، تو جو عدالت کو بتایا گیا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق طاہر ظہور اور سینٹر کے دیگر افراد 8:05 پہ وہاں پہ پہنچے اور سی ڈی لگا کے گھر کے اندر داخل ہوئے، کیونکہ مرکزی ملزم درندہ جو تھا اس نے ان کو ایکسیس نہیں دی اوپر آنے کی، یا اس نے دروازہ بند کیا ہوا تھا، آئی ڈونٹ نو۔ تفتیشی افسر کے مطابق طاہر ظہور نے وقوعہ کے روز عصمت آدم جی کو 8:16 پہ کال کر کے پوری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ عدالت نے پوچھا کہ کیا موبائل فون کا تمام ڈیٹا حاصل کیا جا سکتا ہے، تو اس پہ عدالت کو بتایا گیا کہ صرف واٹس ایپ کا ریکارڈ نہیں ملتا، باقی میسیجز اور فون کالز کا جو ڈیٹا ہے سی ڈی آر وہ مل جاتا ہے۔ تو ان کو عدالت نے پوچھا کیا اس مقدمے سے جڑے تمام افراد کے موبائل کا ریکارڈ حاصل کر لیا گیا، اس پہ بتایا گیا کہ جی جو درندہ ہے اس کے فون کی اسکرین ٹوٹی ہوئی تھی اور اس کا پاسورڈ لگا ہوا ہے، تو وہ ابھی تک جو ہے اس کا ڈیٹا نہیں ہمیں ملا، درندے کے فون کا ڈیٹا پولیس کو ابھی تک نہیں ملا، ایف آئی اے سائبر کرائم کو نہیں ملا، یہ چھنکنے بجا رہے ہیں، اتنی تنخواہیں لیتے ہیں،
اتنے اتنی مراد لیتے ہیں، اتنے اتنے اپنا عیاشیاں کرتے ہیں، اتنے اتنے پلاٹ لیتے ہیں، اتنے اتنے بینیفٹس لیتے ہیں، اور ایک موبائل کا ڈیٹا یہ ریٹریو نہیں کر سکتے. اس پورے ڈپارٹمنٹ کی ایگزسٹنس کے اوپر اب ایک سوالیہ نشان ہے. اور خیر اینی وے، تو عدالت نے ان کو ٹونٹ کیا، ان کا کہ یہ تو آپ شہر سے کسی ایک ہیکر کو اٹھائیں گے تو وہ آپ کو لے کے دے دے گا. اب ملزم کے والدین کا ریہیبلیٹیشن سینٹر سے تعلق جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. جسٹس عامر نے سوار کیا کہ عصمت آدم جی کا اس سینٹر سے تعلق کیا ہے، تو جس میں تفتیشی افسر کا کہنا تھا وہ اس سینٹر کی کنسلٹنٹ بھی رہی ہیں، جبکہ مرکزی ملزم ظاہر جعفر یعنی درندہ وہاں پہ زیر علاج بھی رہا، لیکن ابھی اس کا ثبوت سامنے نہیں آیا. عدالت نے سوال کیا کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر کے یہ افراد کیسے پھر کر گھر کے اندر داخل ہوئے، جس پہ ان کو بتایا گیا کہ ایک کھڑکی کھلی تھی اور یہ سی ڈی لگا کر گھر کے اندر داخل ہوئے. پہلے امجد نامی شخص داخل ہوا، اس کے بعد درندے نے اس پہ حملہ کر کے زخمی کر دیا، اس کو طبی امداد کے لیے ہسپتال لے جایا گیا. شاہ خاور نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ اگرچہ وقوع کے روز ملزم ذاکر جعفر اور ان کی اہلیہ ملزمہ عصمت آدم جی کراچی میں تھے، لیکن ریکارڈ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس مقدمے کے مرکزی کردار یعنی اپنے درندے بیٹے کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے، اور پھر اس کا سر دھڑ سے الگ کرنے کے وقت تک وہ مسلسل رابطے میں رہے، اور یہ سارا ان کے فون کال سے پروو ہوتا ہے. اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ذاکر جعفر جو ہے ریہیبلیٹیشن سینٹر کو فون کرنے کی بجائے پولیس کو فون کر دیتا تو شاید اس بیچاری کی جان بچ جاتی. زخمی ہوتی تو ہو گئی ہوئی تھی تب تک، لیکن جان بچ جاتی، کیونکہ پولیس اسٹیشن جائے حادثہ سے چند فرلانگ کے فاصلے پہ 18 گواہان ہیں اس کیس کے، جن میں صرف 2 عام شہری ہیں، باقی سرکاری ملازمین ہیں. اب جسٹس عامر فاروق نے اس کے اوپر اپنا فیصلہ جو ہے محفوظ کر لیا. ان کا بہت انتہائی اہم کیس ہے، اور تمام شواہد کی روشنی میں اور آرگیومنٹس کی روشنی میں اس کا فیصلہ دینا ہے. جلد بازی میں نہیں دیا جاتا. فوجداری کے مقدمہ ہے، اس کو ایک گائیڈ لائن کے تحت کرنا پڑے گا. اب جب یہ ہوا وہاں پہ تو امید ہے کہ 5 یا 6 بجے تک شام کے یہ فیصلہ آ جائے گا، اور جیسے ہی وہ آتا ہے اس کے متعلق بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو آپ کو بتاؤں کہ آج بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں نور مقدم کیس میں، اور جتنی بھی ہوئیں وہ میں نے آپ سے عرض کر دی. آپ لوگ اپنا پریشر ضرور رکھیں، سوشل میڈیا پہ بھی، ہر جگہ پہ بھی. وزیر اعظم کو خط لکھیں، چیف جسٹس کو لکھیں، عدالتوں کو لکھیں، پولیس والوں کو لکھیں، تاکہ ان کو احساس ہو کہ یہ قوم سوئی نہیں ہے اور یہ اس قتل کا بدلہ لینا چاہ رہی ہے. اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں. اللہ